چلیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو آج کی جو چیپٹر ہے اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ توحید متعلق بیان کر رہے ہیں کہ توحید جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ توحید جو ہے وہ کس قدر حساس چیز ہے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں التوحید الطف شیئن وانحزہ وانظفہ واصفاہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو توحید جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیلیکٹ چیز ہے، لطیف، بہت ڈیلیکٹ چیز ہے۔ کسی بھی مخالف چیز کی آمیزش سے اس میں فوراً اثر پیدا ہو جاتا ہے، ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت ہی نازک چیز ہے توحید، کیونکہ توحید اپنی مخالف کوئی چیز برداشت نہیں کرتی ہے۔ وہ وہی ہے جو ہے، اس میں ذرا سی چیز اگر اتار چڑھاؤ ہوئی تو پھر وہ بات نہیں رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں التوحید الطف شیئن، توحید جو ہے وہ سب سے ڈیلیکٹ چیز ہے، وہ انظفہ، اور سب سے صاف چیز ہے، مطلب اس میں نظافت ہے، اور وہ اصفاہ، اور بالکل سفید چیز ہے۔ تو یہ توحید کی صفات ہے۔ ایک تو بہت حساس ہے، بہت لطیف ہے، بالکل صاف ہے، سمجھا؟ اس میں کوئی بھی کسی بھی اپوزٹ چیز کی، مخالف چیز کی، جو توحید کی مخالف چیز ہو، اس کی آمیزش یا برداشت، پھر وہ توحید نہیں رہتی ہے، کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جی شرک۔ فَأَدْنَا شَيْءٍ يَخْدُشُهُ وَيُدَنِّسُهُ وَيُؤَثِّرُ فِيهِ، یعنی کوئی ادنا چیز، کوئی بہت ہی، یعنی آپ اس کو غیر معمولی سمجھیں، لیکن وہ گویا توحید کی مخالف ہے، رائٹ؟ تو توحید کی مخالف کوئی بھی چیز توحید کو جو ہے وہ گندا کر دے گی، اور توحید میں بہت بڑا اثر ڈالے گی۔ اگرچہ آپ یہ سوچیں گے یہ تو چھوٹی چیز، اس سے کیا ہوگا، لیکن پھر وہ توحید نہیں رہے گی، توحید ختم ہو جاتی ہے۔ فَهُوَ كَأَبْيَضِ ثَوْبٍ يَكُونُ، کہنے لگے جیسے کوئی سفید کپڑا ہو، ایک سفید کینوس ہے، اس کینوس پہ ایک ڈاٹ آپ ڈال دیں گے تو اب وہ سفید نہیں رہا، داغدار ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے بھائی نہیں یہ داغدار ہے صاحب، یہ سفید نہیں ہے۔ کہ توحید جو ہوتی ہے وہ بالکل سفید ہوتی ہے، اس پہ کوئی داغ وہ برداشت نہیں کرتی ہے، ورنہ پھر وہ توحید نہیں رہے گی۔ پھر کہنا وَيُؤَثِّرُ فِيهِ أَدْنَا أَثَرٍ، کوئی بھی چیز چاہے ادنا اثر ہو وہ اس پر فوراً اثر آمیز ہوگی۔ کل مرآت صافیہ جداً، جیسے کوئی آئینہ ہو، کوئی مرر ہو، بالکل صاف ہے مرر، رائٹ؟ ادنا شیئن یؤثر فیہ، آپ مرر پر جو صاف ہے بالکل، ذرا سی کوئی چھیٹ آ جائے، کوئی گندا پانی آ جائے، ہاں کچھ غبار آ جائے، تو وہ فوراً آپ کو نظر آ جائے گا، وہ نظر آ جائے گا، وہ مرر نظر آ جائے گا۔ کہنے وَلِہَذَا تَوَشْوَشَهُ اللَّحْظَ وَاللَّفْظَ وَالشَّهْوَ الْخَفِيَّ۔ اب دیکھیے کہنے اسی لیے کبھی کبھی ایک لفظ توحید کو ختم کر دیتا ہے۔ اب سوچئے توحید کو ایک لفظ ختم کر دے گا، کتنی زبردست بات ہے۔ وہ یہاں تو مزاروں پہ سجدے ہوتے ہیں، یا پیر جیلانی کیا عبد القادر شیئن اللہ ہوتا ہے، یہاں تو جاب کو بچانے کے لیے جو اللہ نے حکم دیا اس کے خلاف کرتے ہیں کہ جاب بچ جائے، تو توحید تھوڑی ہے رہی، توحید تھوڑی ہے رہی۔ دیکھیں جہاں آپ نے
جاب کو بچانے کے لیے حرام کا ارتکاب کیا، وہاں توحید ختم ہو گئی. نہیں، توحید نام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ کو ایکسیپٹ کرنے کا. آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں لیکن اللہ کی صفات کو ایکسیپٹ نہیں کیا آپ نے، تو توحید تھوڑی ہوئی. تو اب اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رزاق ہے، یہ اس کی توحید ہے. فحاشی میں فرمایا نا کہ ان اللہ هو الرزاق. کبھی آپ عربی کی جو ترکیبیں ہیں اس پہ غور تو فرمائیں آپ. ان اللہ، بے شک، پھر ہوا آیا، صرف وہی، بے شک صرف وہی ہے. پھر رزاق پر الف لام آیا، نکرا کو معرفہ کیا، کامن ناؤن کو پراپر ناؤن کیا کہ صرف وہی اور صرف وہی ہے جو رزق دینے والا ہے اور ذو القوت المتین ہے، اور بڑی زبردست پلاننگ سے انسانوں تک یا جانداروں تک رزق پہنچاتا ہے، متین ہے. اگر شرک کا احساس ہو جائے آپ کو کہ آپ سے ہو گئی تو اس میں کیا فوراً تو ابھی بتا دیں یہ فوراً جو ہے نا اس سے توبہ کر کے تجدید ایمان، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ آپ ہی رزاق ہے. تو جہاں اپنی جاب یا بزنس کو بچانے کے لیے آپ نے حرام کا ارتکاب کیا، سوچا اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا، تو وہاں توحید نہیں رہی. اب اس کو کہنا ایک لفظ جو ہے وہ توحید کو کہتے ہیں. آپ یہ کہتے نہیں کچھ بھی ہو، ہم جب اللہ رزاق ہے تو ہم حرام کام نہیں کریں گے. اسی لیے ایک صاحب نے کتاب لکھی نا، آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، کہ پاکستان کے ایک ڈاکٹر تھے، ان کا ایک ہی شوق تھا. شوق کی کیا سمجھ لیجئے، ایک آرزو تھی. وہ ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، کسی پاکستان میں تھے یا پتہ نہیں سعودی عرب میں کہیں تھے. بہرحال انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے یہ لکھا کہ صاحب وہ ہماری ایک آرزو یہ ہوتی تھی کہ جس پیشنٹ کا انتقال ہو رہا ہے بس انہوں نے سب نرسوں ڈاکٹر پر ہم کو بتا دیا کرو بھائی. وہ چاہتے تھے کہ اس وقت وہ وہاں پہ ہوں، اس کمرے میں ہوں جہاں اس مریض کا دم نکل رہا ہے، اور اس کو جو ہے کلمہ شہادت پڑھا دیں. تو یہ کام انہوں نے ایک عرصے تک کیا. پھر ایک کتاب لکھی. وہ کتاب تو مجھ کو نہیں ملی لیکن اس پر تبصرہ میں نے پڑھا ایک اخبار میں یا ایک میگزین میں. خلاصہ کچھ اس کا یوں ہے، اگر میری یادداشت صحیح ہے، کہ شاید پتہ نہیں 100-200 کتنے بھی لوگوں پر گئے، ان میں سے انہوں نے بتایا صرف 1% آدمی نے کلمہ پڑھا. 1%. سب مسلمان تھے کاغذ پہ، نہیں سب مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، وہ کافر نہیں. ہاں سب مسلمان. اوکے، 1% آدمی نے کلمہ پڑھا، باقی کہتے رہے پڑھو. آدمی مر گیا، کلمہ نہیں پڑھ پایا، کہ وہ کاغذی مسلمان ہیں نا. آپ پاکستان تھے اس لیے آپ مسلمان ہیں، ہمارے ابا اماں مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں. یہ کوئی تھوڑی ہے، یہ کوئی شناختی کارڈ تھوڑی ہے کہ تمہارا ریلیجن کیا. آپ نے کہا لکھ دیا اسلام. اصل تو یہاں پہ ہے نا. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حرکتیں ہم لوگ کی ہوتی ہیں، ایک لفظ ہے، ایک لفظ آپ نے ایسا بولا جو کہ توحید کے خلاف تھا. اب آپ کی توحید داغدار ہو گئی. ہاں نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں ایک لحظہ ہوتا ہے، میں ایک لمحہ ہوتا ہے. اس لمحے میں آپ نے کوئی ایسا حرکت کر دی، کہہ دیا کہ آپ کی توحید ختم ہو گئی. اب وہ شرک آ گیا. اچھا نہیں، آپ کہتے کیسے کرنا. مسئلہ ظفر بھائی یہ ہے کہ جب تک آپ کو خود احساس بات علم نہیں ہوگا کہ آپ نے شرک کیا، تب تک توبہ نہیں کریں گے. تو اس لیے جب تک آپ مجالس علم، جہاں سے علم حاصل ہو، جب تک اس میں شرکت نہیں کریں گے تب تک آپ کو آئینہ آپ دیکھیں گے. قرآن حدیث ہی آئینہ ہے. اب جب قرآن حدیث کا علم حاصل کریں گے
تو آپ کو آئینہ دکھے، ورنہ تو ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ. آپ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم سے کیا کہہ رہے ہو؟ ہم سے ابھی ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم سے مت کہو کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. بھائی نماز پڑھنا توحید کی علامت تھوڑی کیا ہے. اصل میں جو دیکھیے جو دین ہے وہ نماز کے باہر ہے، نماز کے باہر دین ہے. اس کو یاد رکھیے، نماز کے باہر دین ہے. نماز تو اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم کو احسان تھوڑی کر رہے ہیں کسی اللہ پر، وہ تو ہم کو پڑھنا ہے. لیکن اصل دین جو ہے وہ نماز کے باہر ہے. مسلمانوں کی پٹائی دنیا میں کئی صدیوں سے ہو رہی ہے. وہ اس لیے پتہ نہیں کب سے یہ خبط آ گیا کہ ہم لوگ کے ذہن میں خبط ہے، مرض ہے کہ دین جو ہے وہ نماز میں ہے. آپ نے نماز پڑھ لی 5 وقت، آپ بڑے زبردست آدمی ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. کہ آپ اس کے بعد نماز کے باہر اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، حلال حرام، رشوت، سود خوری، چھین جھپٹ، دغابادی جتنی وہ ہم سب کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ابھی ہمارے چھوٹے بھائی آئے نا انڈیا سے، تو وہ اپنا کبھی سوشل سیکورٹی آفس سے فون کرنا ہے، کبھی اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے کرنا ہے، کبھی سیٹ اپ جو ہوتا ہے تو وہ خود کر رہے ہیں فون پہ. تو پرسوں ہم سے یہ کہہ رہے تھے یار امریکہ میں ہر کام کرانا کتنا آسان ہے. کہنا یہ ہم نے اپنے چھوٹے، ان کا جو بیٹا ہے ابھی 7 سال کا، اس کو یہاں پبلک اسکول میں ایڈمیشن کرنا. یہ ایک مرتبہ ہم گئے، انہوں نے تمام فارمز دے دیے اور میں دوسرے دن لے کے گیا، انہوں نے ایڈمیشن کرا دیا. بس کہنے کتنا ہے، نہ ایٹیٹیوڈ دکھانا، نہ چیخنا چلانا، نہ رشوت، نہ ڈونیشن، نہ جو ہم کہنا لکھنؤ میں، ابھی لکھنؤ سے آیا کہ وہاں کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن کرانا مطلب یہ ہے اب 1 2 3 4 مہینہ آپ دوڑتے رہیے سفارش. تو یہ جو ہے، تو اس لیے دین جو ہے نماز میں نہیں ہے. دین تو اللہ کا حق ہے، واقیم الصلاح ہے، وہ تو دین کرنا ہی ہے، اس میں کوئی ایسا. اصل دین ہے یہ جو ہماری جو سوشل لائف ہے، جو اس میں آپ کسی بھی مسلم ملک چلے جائیں وہاں کم و بیش ایک ہی بات ہے. تو اصل مسئلہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایک لحظہ، ایک لمحہ، ایک لفظ اگر آپ نے ایسا بولا کہ جس سے جو ہے جو توحید کے مخالف ہے، تو اب آپ کی توحید داغدار ہوگی. جب وہی حرکتیں آپ کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، وہی لمحے آپ کی زندگی میں بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں گے، تو یہ داغ بن رہے ہیں. اب ایک کینوس پہ ایک کر کے وہ داغ بن رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ داغ بن رہے ہیں. اب وہ سفید جو تھا نا کینوس توحید کا، وہ بالکل داغدار ہو گیا. اب ایک داغ نہیں ہے، اب وہ مسلسل جو حرکتیں ہوتی رہیں تو پورا داغدار ہو گیا. کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ، بالکل داغی ہیں ہمارے دل میں. تو اور شہوت، توحید کو جو کل کرتی ہے وہ شہوت ہے، شہوت پرستی. ہاں، پیسے کی شہوت، کسی کے جسم کے حصول کی شہوت، نفس پرستی ہے، یہ نام و نمود کی شہوت. سمجھا؟ اپنے پاور کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو کرش کرنے کی شہوت، یہ سب شہوت ہے. ہاں جیت کا شہوت، یہ سب شہوت ہے. سب مطلب یہ سب اس سے کیا ہوتا ہے صاحب، توحید پر براہ راست اثر پڑتا ہے. کیونکہ اب وہ مقصد زندگی میں اللہ کو ماننا نہیں ہے، شہوت پرستی ہے. اور ہاں بھائی علماء میں تو یہ بہت علماء میں تو کا معاملہ سب سے خراب ہے. اسی لیے کہ ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا نہیں. لیکن
بات یہ بھائی علماء جو ہیں، جو علماء سو ہیں، وہ تو جہنم میں سب سے زیادہ عذاب میں ہوں گے نا، حدیث شریف میں جو علماء سو ہیں، علماء سو جو ہیں وہ سب سے زیادہ، جو اللہ والے ہیں علماء، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اتنا ہی زیادہ نوازے گا، وہ نبیین صدیقین شہداء کا. لیکن جو علماء سو ہیں جن کو بیان کرنا ہے، جن کو ہر وقت بیان کرنا ہے، جن کو اپنا نام نمو چاہیے، تو وہ تو علماء سو ہیں. بنگلہ دیش میں بیان کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر سے جانا، ہیلی کاپٹر رینٹ کر کے جانا. اور جو اللہ والے ہیں وہ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ کتاب پر ہمارا نام بھی نہ ہو. کتاب دیکھیے میں نے آپ کو واقعہ سنا، جو اللہ والے ہیں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے اکابرین میں سے بالکل، یعنی جنہوں نے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تھے دیوبند، ان سے پڑھا، ان کے براہ راست شاگرد. ان کا یہ واقعہ ہے کہ صاحب کانپور میں بیان کر رہے تھے، مجمع سن رہا تھا، ابھی تقریر ان کی عروج پہ پہنچی تھی کہ ایبرپٹلی اچانک انہوں نے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے ختم کر دی، بات پوری بھی نہیں کی. اور ابھی مضمون باندھ رہے تھے ابھی، تو لوگوں کو یہ کیا ہو گیا بھائی، مطلب ایک عجیب سی بات ہوئی کہ ابھی وآخر دعوانا، لیکن سینئر آدمی تھے اور بڑے آدمی، تو لوگ تو تھوڑی دیر کے بعد خیر جلسہ ہوا جیسا ہوا، پھر ختم ہو گیا جو کچھ بھی. تو بعد میں ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ آج بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے اچانک ختم کر دیا، ابھی تو بات دیکھیے. انہوں نے فرمایا ہاں بھائی تقریر تو کرنی تھی، ابھی مضمون میں باندھ ہی رہا تھا، لیکن کیا بتاؤں کہ جس وقت میں کہتا اس وقت ہمارے جو کانپور میں جو مخالفین ہیں، جو بریلوی حضرات کے لوگ تھے، ان میں کئی لوگ اسی وقت آئے جو ہمارے خلاف اشتہارات بانٹے ہیں، ہمارے خلاف بہت کچھ بولا ہے، وہ اس وقت آئے. جب وہ آئے جلسے میں، جب میں نے ان کو دیکھا تو میں دل میں کہا کہ اچھا ہوا آج یہ آئے نا، آج ہم ان کو بتائیں گے کہ ہمارا علم کتنا گہرا ہے. کہنے یہ چیز شیطان نے ہمارے دل میں ڈال دی. تو اب میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی یہ تو غیر اللہ کے لیے ہوگی تقریر، بس میں نے وہیں پہ ختم کر دی. اب یہ اللہ والے تھے، انہوں نے وہیں پہ ختم کر دی کہ ہم کو دکھانے کے لیے یہ تقریر نہیں کرنی ہے، ہم کو جو تقریر کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے. انہوں نے مولانا صاحب نے اسی وقت کرا. اب یہ علماء حق تھے، اللہ والے لوگ تھے، اور جو علماء سو ہیں وہ دکھانے پہ ہوتے ہیں. ہاں ہاں بالکل. جی جی اصل میں علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ، اور جب عوام میں سے لوگوں کو بولنے کا موقع دیجیے آپ، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ان میں علم بھی نہیں ہوتا ہے، صحبت بھی نہیں ہوتی ہے. تو ان کے لیے توبہ کرنا زیادہ مشکل ہے. علماء کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی علماء سو ہیں لیکن صاحب علم ہیں، ان کو جب بات سمجھائی جائے گی، اگر اللہ کی توفیق ہو گئی تو ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ صاحب علم ہے، ان کو معلوم ہے کہاں پہ ہم نے غلطی کی ہے. ہاں ہاں جو صرف جن میں علم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، عوام میں سے، اسی لیے عوام میں سے لوگوں کو کھڑا کرنا یہ بہت ایک ڈینجر کام ہے. ہاں کیونکہ آپ گویا جو اہل نہیں ہے اس کو آپ وہ کرسی دے رہے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ جس کا جو مقام نہیں ہے اس کو وہ مقام دینا. مطلب لفظی ہے کہ
تکیہ دینا جو تکیے کے لائق نہیں ہے. تو یہ گویا اب قیامت کی کا انتظار کرو. تو اسی لیے کبھی کبھی عوام جو ہے علماء کے آگے بولتے ہیں. علماء بیٹھے ہوئے ایک، اب اس بندے کی اگر تربیت نہیں ہوئی ہے، اس نے ایک لمبا عرصہ اہل علم کے پاس نہیں گزارا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، تو یہ بڑا ڈینجرس کام ہے. ہاں اگر تربیت ہوئی ہے تو بات دوسری ہے، پھر اس کو معلوم ہے کیا. لیکن غیر تربیت کے اگر ہو رہا ہے تو یہ تو بہت ڈینجر بات ہے. اس بیچارے کے لیے ہے، اور اس کے لیے کہ وہ کہے کہ بھائی ہم تو علماء میں بیان کر کے آئے، ہمارے آگے فلاں لوگ بیٹھے تھے، ارے ہم تو 10 مسجدوں میں بیان کر کے آئے. اگر تربیت نہیں ہوئی جی، اس لیے اصل میں اگر تربیت ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے کوئی بات نہیں ہے. ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب تھے جو عالم نہیں تھے لیکن صاحب تربیت تھے. خوب تربیت انہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے اٹھائی تھی. جب ہمارے دارالعلوم ندوے آئے تھے لکھنؤ، اب دارالعلوم میں جہاں پہ اتنے اساتذہ ہیں اور طلبہ بھی ہیں، ان میں مولانا الیاس صاحب نے اس آدمی سے کہا کہ تم اٹھو بولو. لیکن یہ وہ تربیت ہوئی تھی سالہ سال، تو اتنا بولو، بول کے بیٹھ جاؤ تو ٹھیک ہے. تو تربیت ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن غیر تربیت یافتہ کے لیے بولنا بہت مسئلہ ہے. پہلے تو یہ سب چیزیں آپ کی توحید پر اثر کرتی ہیں. یہ شہوت ہے، کسی بھی قسم کی، جسم کی ہو، مال کی ہو، قوت کی ہو، کسی بھی چیز کی شہوت ہو، بس ہم کو یہ چاہیے. تو یہ جو ضد ہے نا کہ ہم کو یہ چاہیے، یہ آپ کو صاحب یہ ختم کرتی ہے. زندگی میں عشق رہا 4 دن، زندگی میں عشق رہا 4 دن، 4 دن کا اثر رہا زندگی بھر. بہت پیارا چیز. زندگی میں عشق رہا 4 دن، کیونکہ 4 دن کا اثر رہا زندگی بھر. یہ ہوتی تربیت. یہ تربیت 4 دن کی ہو جائے صحیح، آپ کی زندگی بھر آپ لطف اٹھائیں گے اس کا. لیکن یہ عشق ضروری ہے. یہ عشق جو اللہ سے، فراق گورکھپوری کا وہ بہترین شعر آپ یاد کریے، آپ تو ان سے پڑھے ہوئے ہیں. فراق گورکھپوری، دیکھیے ایک ہندو آدمی ہے، اس لیے نبی پاک نے فرمایا دیکھو جہاں جو اچھی بات میرے لے لو، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. اب اس کا نام تھا سگھوپت رائے سہائے، رگھوپتی رائے سہائے. اب دیکھیے کیا پیاری اس نے بات ہے. اس نے کہا کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں. بہت پیارا شعر ہے. کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں. کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، کتنا پیارا شعر ہے. کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں. بغیر عشق کے تو کچھ نہیں ہوگا بھائی، بغیر عشق کے کچھ نہیں ہوگا صاحب. یہ توفیق ہے. جو آدمی کسی سے عشق نہیں کرتا ہے وہ تو بڑا محروم ہے. اس سے بڑا محروم کیا بات ہے صاحب کہ آپ کسی سے عشق نہیں کرتے. تو آپ کو عشق کرنا پڑے گا، وہ کرنا چاہیے. اللہ سے کریں، رسول سے کریں، اور اس کے بعد آپ کو جس سے انسانوں سے ہو جائے عشق تو کریے آپ. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پوری قرآن شریف کو اٹھا کے دیکھ لیے، حدیث کہیں نفرت کرنے کا حکم نہیں ہے. کہیں نفرت، آپ بتائیے کہیں اللہ نے کہا نفرت کرو، ہے ہی نہیں. ہر جگہ محبت کرو. اس لیے مثنوی مولانا روم نے کتنے دفتر لکھے ہیں مولانا رومی نے، صرف عشق ہی کے اوپر ہے. مثنوی مولانا صرف عشق کے اوپر ہے.
اور اللہ سے عشق تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی مخلوق سے عشق نہ ہو. بھائی خالق نے مخلوق بنائی ہے عشق کرنے کے لیے. اگر ہم عشق نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ سے عشق کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے آپ کو پہلے انسانوں سے محبت کرنی پڑے گی. وہ پرانا قاعدہ پھر سے آپ دہرا لیجئے کہ اگر جو آدمی اس بات کو کا دعویٰ کرے کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے لیکن وہ آدمی بد اخلاق ہے تو وہ جھوٹا ہے. جھوٹا ہے. دیکھیے پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن کیا ہے؟ المؤمن کیا ہے؟ المؤمن یألف. ہاں المؤمن یألف ویؤلف. دیکھیے کیا مومن تو وہ ہے جو سب سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیے سب سے محبت کرتا ہے اور پھر اس کے اخلاق کی وجہ سے اس سے سب لوگ محبت کرتے ہیں. اب بتائیے یألف ویؤلف. یؤلف مجہول ہے, اس سے محبت کی جاتی ہے الفت سے. اب اس کو اگر ہم آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ نہیں کہ مومن یہ وہ ہے جو نفرت کرتا ہے لوگوں سے اور لوگ ان سے نفرت کریں, یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ دین تھوڑی ہے. تو دین کی بنیاد محبت پر ہے, اور محبت جب تک انسانوں سے نہیں ہوگی اللہ سے نہیں ہو سکتی. اس لیے المؤمن یألف ویؤلف. پھر کیا ولا خیر فیما لا یألف ولا یؤلف. اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو ہمارے دین میں نفرت تو ہے ہی نہیں. ہاں کوئی آدمی گناہگار ہے, بہت زیادہ گناہ کار کر رہا ہے, تو ہم اس کے گناہ سے, اس کے گناہ کی حرکتوں سے ہم نفرت کریں گے, اس بندے سے نہیں کریں گے. لیکن سواب اس کے لیے تربیت چاہیے ہوگی. اب جب تک تربیت نہیں ہوگی پھر ہم لوگ ان سے نفرت کریں گے. دوستوں حقیقاً اہل شراب ہیں ہم لوگ. دوستوں حقیقاً اہل شراب ہیں ہم لوگ, مگر یہ نہ سمجھو کہ اہل خراب ہیں ہم لوگ. یہ مت سمجھو کہ ہم لوگ ہیں, ہماری عادت پڑ گئی ہے, لیکن ہم کو آزما لو. جیسے خمار کا شعر ہے نا کہ ایک بے وفا نے, جس کو ہم لوگ بے وفا کہتے ہیں گناہگار, ایک بے وفا نے اٹھ کر دے دی جان. جس کو ہم بے وفا کہہ رہے ہیں لیکن جان اسی نے دی. ایک بے وفا نے اٹھ کر دے دی جان, رہ گئے سارے بے وفا با وفا بیٹھے. رہ گئے سارے با وفا بیٹھے. 5 وقتہ نمازی تھے لیکن بھیا ہم نہیں جائیں گے, یہ جائے بھیا تم جاؤ. اور جس کو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بالکل بے وفا ہے, جان اسی نے دی. ایک بے وفا نے اٹھ کر دے دی جان, رہ گئے سارے بے وفا بیٹھے با وفا بیٹھے. خواجہ میر درد نے اس پہ کہا تھا کہ میری تر دامانی پر, میری تر دامانی پر نہ جائیو اے وائز. میری تر دامانی پر, کہ شراب کے اس پہ دھبے نا, تو کہہ رہے ہیں میری تر دامانی پر نہ جائیو اے وائز, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو اس لیے صاحب لوگوں کو نہ کہیں نا, ہمارے پاس اس کو وہ نہ کہیں, آپ کسی کو کہیے نہیں آپ کہ وہ ہے, اپنے کو لیکن محبت کریے. آپ
دیکھیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آتا ہے نوجوان, وہ کہتا ہے اللہ کا, دیکھیے کمال کی بات ہے, عجیب ہے نا شیخ صاحب, کیسی عجیب, وہ آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم کو حکم دے دیں کہ ہم زنا کر لیں, اجازت دے دیں, اجازت دے دیں کہ ہم زنا کر لیں. اب کیا سوال کر رہے ہو, وہ کس سے کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اب آپ, ہاں اب ہم لوگ تو ہوں تو اس کو مار مار کے یہاں سے نکال دیں مسجد سے, کہ کیا یہ خبیث, ہم لوگ مزاج ہے مارو سالے کو, یہ کہاں ہے خبیث. بتائیے ہوا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے وہی محبت, دیکھیے نا محبت ہے. ہاں تو اب ہوا یہ کہ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, بیٹا قریب آؤ. یہ جو لفظ ہے نا قریب آؤ, اس نے اس کا دل بدل دیا ہوگا واللہ اعلم. سب بیٹا قریب آؤ. اب ان کو قریب بلا رہے ہیں. ایک آدمی گناہ وہ بھی کبیرہ گناہ کے لیے کہہ رہا ہے, اور اللہ کے نبی کہہ رہا ہے بیٹا قریب آؤ. یہ چیز ہے اپنا پرویز بھائی کہ قریب آؤ بیٹا. پھر نبی فرمایا بیٹا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہیں مارکس کے ساتھ ریپ کرے یا وہ کرے تو نہیں برداشت کرو, نہیں بہن کے ساتھ, ارے تمہیں بیگم کے ساتھ, نہیں بیٹی کے ساتھ, نہیں تو بیٹا اگر تم کسی کے ساتھ زنا کرو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, بیٹی ہوگی, تو اللہ کا رسول پھر دعا فرما دیں کہ کبھی یہ اب آج سے آئے نہ یہ سب یہ جو خیال ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس کے دل پر رکھا اور دعا کی. اب یہ صحابی بیان کر رہے ہیں جب بوڑھے ہو گئے, وہ اس واقعے کو صدیاں گزر گئیں, کہنے اللہ کی قسم اس کے بعد سے ایک خیال ہی نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو رکھ دیا اس کے بعد خیال نہیں آیا. اب یہ محبت ہے صاحب, یہ محبت ہے. یہاں پہ ڈنڈا نہیں ہے کہ مارو. اب ہم آپ دیکھیے کتنی دور نکل گئے. ارے ہم لوگ کا کلچرل دین ہو گیا ہے, دین نہیں ظفر بھائی, کلچر ہو گیا. اگر کوئی عورت بیچاری یہاں اس وقت آ جائے, معاف کریں آپ سب بھاگیں گے یہ عورت کیوں آ گئی. میں آپ کیونکہ آپ اس کلچر میں آئے ہیں کہ عورت مسجد میں نہ آئے, سب چیخیں گے. کتنی مرتبہ لوگ چیخیں بھائی. وہ آج سے 10-12 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ سنڈے اسکول چل رہا تھا, امام سائز کا کلاس وہاں چل رہا تھا, جو نیو کانورٹس کا. وہ امام سائز خود نیو کانورٹ ہے, پادری تھے, پریسٹ تھے مسلمان, وہ اسلام سکھا رہے ہیں وہاں اس میگو کے اس میں. دو عورتیں جو کانورٹ ہیں وہ اپنے بچوں کو لائے قرآن شریف کے لیے سنڈے کو یہاں کلاس ہوتا ہے مسجد. اب وہ لے آئیں, اب اسکارف میں ہے سب کچھ, وہ انہیں جوتے اتارے آگے کہ بھائی جو بھی ٹیچر ہے ہم اس کو اپنے بچوں کو انرول کرا دیں. اب وہ دونوں خواتین یہاں پہ آئیں, اب وہ دیکھ رہی ہیں فرسٹ ٹائم اندر آئی ہیں, ان کو نہیں معلوم کس سے بات کرنی, کیا کرنا ہے. اب سوچیے آپ, اچھا کوئی نماز کا وقت بھی نہیں تھا تو یہاں پر لوگ کم تھے, 1-2 آدمی یہاں کچھ بیٹھے بات, انہوں نے دیکھا. اب وہ چاہے عرب ہوں چاہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش, تو مینٹالٹی وہی ہے. تو انہوں نے دیکھا ایک عورت, 2 عورتیں یہاں کھڑی ہیں. اب وہ کلچرل اسلام ہے نا, تو انہوں نے وہ چیخنے لگے اس پہ, go out, no, first go out, woman, upstairs, no, go upstairs. اب ان سے شاید زندگی میں کسی نے ایسے بات نہیں کی ہوگی. اب وہ اپنے چھوٹے اچھا وہ معصوم بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اماں پر یہ اسٹرینجرز چیخ رہے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے آج بڑا زبردست اسلام کا قلعہ فتح کر لیا ہے, 2 عورتوں کو نکال دیا مسجد سے. ہاں وہ تو بہت پھیل رہے ہوں گے, اور پھر اپنا عبادت کرنے لگے, قرآن شریف پڑھنے, ذکر اذکار کرنے لگے. وہ عورتیں وہاں درخت کے نیچے جو وہ ہے وہاں پر بیٹھی رو رہی ہیں, لٹرلی رو رہی ہیں آنسو سے. ان کے بچے جو ہیں معصوم ان کی پاس ہے اور وہ رو رہی ہیں. جب رو چکی تو پھر امام صاحب کی کلاس میں گئی اور جا کے بیٹھ گئی. امام صاحب نے پوچھا تو انہیں بتایا یہ ہوا. امام صاحب نے ہم کو فون کیا, میں نے جا کے جلدی میں بھاگا آیا میں نے, کیونکہ یہ لوگ اسلام چھوڑ سکتی ہیں بد اخلاقی سے, ایسے بیچاری ایسی ماحول سے فائٹ کر کے اسلام میں آئی ہیں, اور جو اہل اسلام ہم لوگ ہیں وہ
چیختے ہیں. کیوں اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں. وہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ عشاء کی نماز مسجد نبوی میں کھڑی ہے, اقامت ہو چکی ہے. ایک عورت آئی کہ اے اللہ رسول ایک سوال ہے. حضور میں سب صحابہ سے کہا رک جاؤ, پہلے ہم اس عورت سے بات کر لیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے وہ عورت کھڑی ہوئی ہے مسجد میں, صحابہ کا ابو بکر عمر عثمان علی سب عشرہ مبشرہ سب صحابہ کھڑے ہیں صف میں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے بات کر رہے ہیں. ہاں بتائیے آپ کیا ہے بیوی, کیا سوال ہے؟ اے اللہ کا یہ سوال ہے. اب اس کو سوال پہ سوال وہ خاتون کر رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں. روایت میں یہ کہ آدھی مسجد سو گئی, آدھی مسجد سو گئی. آج عورت آ جائے تو وہ چیخ پکار ہوتی ہے. بتائیے اب یہ اور حماقت کی بات. جی 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 اقامت ہو گئی بھائی, اور کون نماز پڑھا رہا ہے, کون پڑھ رہا ہے پیچھے, یہ دیکھیے. اور ایک عورت آ گئی بیچاری, اور نبی پاک نے نماز کو مؤخر کر دیا کہ آدھی مسجد سو گئی. وہ یہاں میں اورلینڈو میں ہوا. تو پھر میں گیا, میں نے جا کے جلدی سے جب امام صاحب میں گیا, میں جا کے معافی مانگی. میں نے کہا, وہ کہنے لگے واٹ مسٹیک ڈڈ وی میک. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ہمارے جاہل ہیں, ہمارے بھائی جو آپ کہتے ہیں عابد ہیں, یہ کوئی کچھ سمجھ نہیں ہے. وہ چیخنا چلانا ہمارا کلچر ہے. مسجد میں کسی پہ چیخ دو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی بہت صاحب ایمان ہے, آج چیخ دیا اس پر. ہمارے الٹی گنگا ہے نا, کیونکہ ہم کلچرل مسلمان, ہم نے دین نہیں سیکھا. بھائی دیکھیں, معاف کریے آپ لوگ برا نہ مانیے گا, ہم بھی اسی میں. ہم لوگوں نے جب بڑے ہوئے تھے کوئی قرآن حدیث نہیں سیکھی تھی, ہم نے بھی نہیں کی تھی. اگر ہم دارالعلوم نہ جاتے تو ہم کالج ہی میں پڑھے تھے, ہم نے بھی نہیں سیکھی تھی. وہ کلچر ہے نا. امریکہ آگے زیادہ مسلمان ہوئے. بتائیے آپ, بھگا دیتے تھے. جی جی ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی کی مسجد تو آپ اب دھوتے ہیں. بتائیے کہ یہ غیر فرقی کا ہمارے آ گیا. ہاں تو وہی تو جب ہم نے پہلی مرتبہ مسجد کو بلایا تھا 2001 کے بعد, تو یہاں قیامت آ گئی تھی. نہیں ارے بھائی لوگوں کو معلوم ہی نہیں نا. وہ کہتے ہیں ہمارے طرف نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتا, ہمارے بنگلہ دیش میں نہیں ہوتا, ہمارے انڈیا میں نہیں ہوتا. اب وہ کہتے ہیں ہمارے نہیں ہوتا. سنت کو ہٹائیے آپ, نعوذ باللہ. تو تو یہ جو نفرت ہے نا صاحب, یہ جو نفرت ہے یہ کہیں دین میں نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی غلطی کر بھی لی ہے یا کوئی گناہ کر لیا, تو حکم یہ ہے کہ اس کے گناہ سے آپ نفرت کریے, گناہ کو اپروو مت کریے. آپ دوسرے ایکسٹریم پہ مت چلے جائیے کہ اس کے گناہ کو بھی آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. نہیں, گناہ رہے گا سب. گناہ کو کبھی ایکسیپٹ مت کریے. ہاں جو گناہگار ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اس کو آپ گلے لگا لیجئے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے, ہم تمہاری دعا کرتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں تم سے ہو گئی, چلو آؤ آگے. تو اس کو یہ فرمانے ہیں کہ توحید وہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو توحید ختم. توحید یہ ہے کہ اپنے کو چھوٹا رکھیے, شہوت نہ آنے دیجیے کسی بھی قسم کی. بات ہوتا ہے شہوت پرستی جہاں ہی تو اس میں ایک کبر آیا, کبر آیا تو ایمان گیا. اور حضور نے فرما دیا کہ جس میں ایک آٹم آف کبر ہے وہ اس پہ جنت حرام. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبر ردائی, ارے حق تو صرف میرا ہے, تکبر کرنے کا حق صرف اللہ کا ہے. المتکبر, ہم آپ تو چھوٹے بن کے رہیں متواضع تواضع کے ساتھ. اور ہماری بڑائی اسی میں ہے کہ ہم کچھ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ,
نبی محمد جو اپنے آپ کو چھوٹا بن کے زندہ رہے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت دے گا. بڑے بننے کی کوشش ہی مت کریے آپ, کیونکہ شباب ہے کوئی آدمی جتنا بھی بڑا بننے کی کوشش کرے وہ چھوٹا ہی رہے گا, ہمیشہ چھوٹا رہے گا, کیونکہ یہ کبریائی ہم کو فٹ نہیں کرتی. آپ وہ چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے صاحب. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اس کو آپ لوگ اس آیت کو یاد رکھیے بھائی. اللہ تعالیٰ کیا میں تم کو بتاؤں, یا کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی شہوت کو خدا بنا لیا ہے, شہوت کو خدا بنا لیا ہے. اب بتائیے آپ, خدا افرأیت, یہ 2 جگہ ہے قرآن شریف میں جہاں تک مجھ کو یاد ہے, 2 جگہ تو یاد ہے, شاید اگر اور یہ میں آپ کو بتا دوں گا نمبر. افرأیت, تو یہ جو ہے کہ آپ کو شہوت ہے, اب کسی عورت سے آپ کو محبت ہوگی, آپ نے نماز روزہ حلال سب ایک طرف, ہم کو بڑی خوبصورت ہے صاحب, یہ آپ نے اس کو خدا بنا لیا, آپ نے اس عورت کو خدا بنا لیا. اسی لیے انسانوں کی محبت جو ہے وہ تابع رہے اللہ رسول کی محبت سے, اس میں غلو مت کریے. محبت کریے لیکن غلو مت کریں. نمبر 1 اللہ سے محبت, نمبر 2 اللہ کے رسول سے محبت, اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے محبت کریں گے. سمجھے؟ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ رسول کو بھول کے ہم کو کسی عورت سے محبت ہے, محبت ہونا کوئی عیب نہیں ہے, یہ توفیق ہے, ہو گئی آپ کو محبت. لیکن دیکھیں وہ باؤنڈری کراس مت کریے, آپ شریعت کی باؤنڈری کراس مت کریے. اصل وہی ہے, شریعت کے اندر رہیں خیر ہے. تو توحید بس اس کو یاد رکھیے گا. یہ جو ابن قیم فرما رہے ہیں کہ بڑی حساس چیز ہے صاحب, شہوت پرستی سے اس پہ داغ پڑ جاتا ہے. ایک لفظ آپ نے غلط بول دیا توحید کے خلاف, ختم. جیسے ہم نے پچھلی بھی کہتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ یہ حالات آئے, بس ختم. یہ کیا ہے بھائی, توحید کہاں گئی پھر؟ کیا مطلب ہم نے کیا گناہ کیا تھا؟ جی شکوے سے کہاں, شکوے سے گیا ایمان گیا, داغدار تو ہو گیا, داغدار ہو گیا. تو اس کو یہ فرمانے وقلع, اچھا فَإِن بَادَرَ صاحب قلع ذلك الاثر بذکر, کہنے لگا جب آدمی کو احساس ہو جائے کہ اس نے کیا غلطی کر دی ہے تو بادر, اب جلدی سے اس کے ازالے کی طرف توجہ کرے, اس میں دیر مت کرے. جس وقت آپ کو احساس ہو جائے, صبح کا بھولا شام کو اگر آ گیا تو خیر ہے. تو اب آپ نے زندگی گزاری نعوذ باللہ, اس میں ابھی آپ کو احساس ہو گیا تو کہہ رہے ہیں اب اس میں تاخیر مت کریے, اس میں جلدی سے توبہ کر کے اپنے ایمان کو سیکھیے. باٹم لائن صاحب یہ سیکھیے, آپ مرتے دم تک ایمان سیکھتے رہیے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا, میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میں تیرے عشق کی انتہا جانتا ہوں, میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. یہ غلط بات ہے کہ بھئی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھ لیں گے, اللہ تعالیٰ کے سے عشق ہمارا ہو, انہوں نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا, مطلب اس کی کوئی انتہا ہی نہیں. تم بس کوشش کرتے رہو, انتہا تک کبھی پہنچ نہیں سکتے, کبھی اللہ سے عشق کی انتہا ہو نہیں سکتی. اس لیے دوسرے مسلم میں انہوں نے کہا میری بیوقوفی دیکھیے, میری سادگی دیکھیے, میں کیا چاہتا ہوں. تو لیکن سیکھتے رہیں, مرتے دم تک توحید سیکھتے رہے. یہ مت کہیں بھئی ہم کو توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ طوطی کی طرح رٹ لیا, ہم کو سب معلوم ہے لا الہ الا اللہ. ارے بھئی یہاں سے تو کنڈر گارڈن سے اب آپ کا شروع ہوگا. وَإِلَّا اسْتَحْكَمَ وَصَارَ طَبْعًا يَتَعَثَّرُ عَلَيْهِ قَلْعُهُ, کہنے اگر تم نے جلدی توبہ نہیں کی تو پھر یہ جو شہوت ہے, یہ جو توحید کے مخالف باتیں تمہارے ذہن میں ہیں, تمہاری طبیعت, کہنا اب یہ تمہاری طبیعت بن جائیں گی. نہیں ظفر بھائی دیکھیے, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی عادت, ایک ہوتی طبیعت. آپ لوگوں کی عادتیں بدل سکتے ہیں, طبیعت نہیں.
کیا فطرت؟ اگر یہ چیزیں آپ کی فطرت میں آ گئیں تو آپ کبھی جائیں گے نہیں، آپ کبھی جائیں گے نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بعض لوگوں کو جن کو مثال کے طور پہ پیسے سے بہت محبت ہے، وہ ان کی طبیعت بن گئی ہے، وہ مر رہے ہیں، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، لیکن وہ صاحب وہ محبت نہیں کم ہو رہی ہے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، لیکن پیسے کی محبت جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اب وہ عادت نہیں ہے، ان کی طبیعت بن گئی ہے. تو اس ہاں وہ کہ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر امیدہ میرے آگے. کب دیکھ تو سکتا ہوں. تو ایسا ہو گیا. تو اگر طبیعت بن جائے تو اس لیے کہہ رہے ہیں سارا طبعاً. دیکھیے وہی بات ہے، ابن قیم کہہ رہے ہیں اگر تم نے اس میں دیر کی تو ممکن ہے کہ یہ عادت تمہاری طبیعت بن جائے. یتعثر علیہ قلعہ، اس کے بعد اس کا قلع کما کرنا، اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب وہ عادت بن جائے. اگر طبیعت بن جائے، معاف کریے، تو پھر طبیعت بن گئی تو اب بس اب اور بھی اس پہ توحید متعلق اور بھی بات ہے انشاءاللہ. اس کو جو ہے ہاں یہ توحید کا ہے ہی سب. ہمارا سرمایہ توحید ہے. ہاں یہ ابن قیم پھر ابن قیم جی 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 جی. تو ہمارا جو ہے ہاں بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ دے. آدھے صحابہ سو گئے، آدھی مجلس سو گئی، آدھی جو ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور دیکھیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے انکریج کیا کیا صحابہ کرام کو کہ ان کو بھی اجر ملا اور ان کو بھی اجر ملا. یہ تھکے تھے تو بیچارے سو گئے، تو ان کو مطلب اجر ملا، بیچارے سو گئے. اور ان کا جو ہے یہ انتظار کا ملا. اب دیکھیں حوصلہ سب کو انکریج کر رہے ہیں، کسی پہ ناراض نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ سو کیوں گیا بدبخت، اٹھاؤ اس کو. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت آپ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے رحمت للعالمین تھے. مطلب چیخنا چلانا جیسا ہم لوگ کا جو شیوا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے عجیب بات ہے، جو دین کی طرف آتا ہے وہ مسکراتا نہیں ہے، اتنا ہی کڑوا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہمارے یہاں پھر ہندوستان وہ مسکرائے گا نہیں، مسجد میں آئے گا عجیب بات ہے، یہ روم آ جائے گا، اس میں اتنی اکڑ پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. ہم لوگ لکھنؤ میں تھے اسی لیے بھاگتے تھے مسجد سے. ایک دو بوڑھے سے تھے، وہ چلے گئے، ہم لوگ امی نے کہا بیٹا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. اب مغرب کے وقت کرکٹ کھیل رہے تھے، وضو کیا جلدی چلے گئے. وہاں چلے ٹوپی کہاں ہے، سب کے سامنے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی. اب ٹوپی ہے نہیں، اب جائیں کہاں. ایک صاحب کہے پتلون میں نماز نہیں ہوتی. پتلون، وہ کبھی ٹی شرٹ پہنے ہوئے وہ ہاف سلیو، اس میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ابھی یار ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے یار، آ گئے اب وہ ہم سوچتے ہیں امی اب نہیں جائیں گے، اب ہم گھر پہ نماز پڑھ لیں گے. وہاں وہ چچا بیٹھے ہوتے ہیں بہت چیختے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور اس کو وہ لوگ بہت گویا اسلامی حمیت اور تقوی کا سمجھتے کہ آج میں 2 بچوں پہ چیخ دیا. جی جی ہاں ہاں صحیح کہہ رہا. نہیں جو دیکھیں اپنا شباب جو اللہ والے ہیں گزرے ہیں وہ بیچارے سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے جو ہم نہیں سمجھتے. آج جیسے کتاب آیا اس وقت تو فارسی ہاں عربی، عوام آدمی کو کوئی چھوٹی بک نہیں تھا، کوئی ترجمہ نہیں تھا، علماء کی بات ہاں بڑا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں.
صحیح ہے. اسی لیے بھائی علم حاصل کریے, علم پلیز علم حاصل کریے. علم حاصل کرنا سمجھ لیے اسی لیے اہم ترین ہے, ورنہ آپ اندھے ہیں, بغیر علم کے آدمی اندھا ہے. میری ابھی بیٹی پڑھی مدرسے جانا نے تو بیلٹ ہوتا ہے نا, وہ جو ربڑ کے جو ہوتے ہیں اس سے پڑھائی ہوتی ہے. اس ٹائم میں باہر کھیلتا تھا, پڑھ کے آگے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو وہ نماز پڑھاتے وقت ایسے سے کرے, ایسے سے کرے, نماز پڑھا رہے تو نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا ان کو اتنی پٹائی ہوئی ہے کہ ڈرتے رہتے ہر وقت. استغفر اللہ. یقین جانیے آپ یہ جو شیخ صاحب بتا رہے ہیں مدرسوں میں جو پٹائی ہوتی ہے بچوں سے, یعنی ایسے تو اساتذہ کو مطلب جیل میں ڈالنا چاہیے. میں آپ بتا رہا ہوں جو آپ کو ہمیں سبھی کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹرن آف میں ہوا تھا دین سے, وہ پٹائی ویسے ہوا تھا. آپ کے اب آپ سوچیے, آپ سوچیے ہم آپ جیسے آپ بھی, ہم لوگ ایک کرسچین کانوینٹ اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں بچپنے سے. ہاں اب وہ وہاں پٹائی مطلب وہاں تصور نہیں ہے, وہاں صرف محبت ہے. وہاں کرسچن ہیں, ننز ہیں, پیسٹر جو بھی پڑھا رہا ہے وہ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. اگر آپ سے غلطی بھی ہو گئی تو نو پرابلم طریق نو پرابلم رشید. ابا نے 8 سال اس اسکول میں پڑھانے کے بعد مدرسے میں ڈال دیا, اور جس دن ظفر بھائی اس دن سے جو پٹائی ہوئی ہماری, اور جو میں نے دوسرے بچوں کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اللہ کی کتاب پڑھنے آئے اور یہ لوگ ان کو مار رہے ہیں. اور جو میں دیکھا ہے تو آئی واز ٹرن آف. 1 مہینے تک میں مدرسے نہیں گیا ہوں, یہ تو حال ہے. اور کتنے بچے آپ کے یہاں خاصر پاکستان میں مر گئے ہیں. پٹائی ہوگی, اتنی پٹائی ہوئی میں زندگی میں اتنی مار نہیں کھایا. اتنا مار کھایا. اور حافظہ میں کہہ رہا تو پرنسپل جو آ کے بعد اس کو ریٹریٹ کیا اتنا پڑھائی خالی وہ اور ٹانگے والا ہمارے مول صاحب نہیں یہ ارے صاحب چلیے آئیے صاحب, تو یہ ہے صاحب, آئیے جلدی سے کر لیں صاحب مدارج السالکین. تو حیا جو ہے, حیا کے متعلق انہوں نے ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا یہ 10 چیزیں ہیں جن کا مجموعہ جو ہے وہ حیا ہے. اسلام میں حیا جو ہے ان 10 چیزوں کا مجموعہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیا جو ہے وہ دین کا حصہ ہے, اتنا اہم حصہ ہے کہ اگر حیا گئی تو دین گیا, اور ایمان اور حیا ساتھ میں آتی ہے اور ساتھ میں جاتی ہے. تو جو آدمی بے حیا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے, صاحب ایمان نہیں ہے. جو جس میں حیا ہے وہی صاحب ایمان ہے, رائٹ. تو اس وجہ سے یہ 10 چیزیں کیا, 5 ہم نے آپ کو بتا دی تھی, اور 5 انشاءاللہ آج کر لیں گے انشاءاللہ. تو ایک تو نمبر 1 جو تھا اس کو ریویو کر لیجئے, 5 جو ہے. نمبر 1 کیا تھا شباب بھائی, حیاء جنایت, کہ آپ سے جو کوئی گناہ ہو جائے, گناہ ہونے کے بعد اللہ سے شرم آئے. جیسے آدم علیہ السلام سے جب وہ خطا ہوئی تھی تو وہ اللہ سے بھاگے پھر رہے تھے, تو نبی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افرار منی یا آدم یہ مجھ سے کہاں بچ کے جاؤ گے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا لا یا رب بل حیاء منک, اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بھاگے کہاں جائیں گے, لیکن بس یہ ہم کو آپ سے بڑی حیا آ رہی ہے کہ آپ نے ایک درخت کہا تھا اس کے بعد مت جاؤ, اور میں وہیں چلا گیا. تو ایسے ہم آپ تو ایسے درختوں پہ روز جاتے ہیں صبح شام ایسے درختوں کا پھل لیتے ہیں. تو اب اللہ سے شرم آئے کہ کھا اس کا رہے ہیں, پی اس کا رہے ہیں, چل اس کی زمین پہ رہ رہے ہیں,
لیکن پھر اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اس سے تو اس کو کہتے ہیں حیاء جنایہ. جنایہ کہتے ہیں گناہ کو. دوسری بات میں حیاء تقصیر، اس بات پر حیا آئے کہ ہم نے جو اچھے بھی کام کیے ہیں اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. نماز پڑھی، اس میں بھی بڑی غلطیاں کی ہم نے. حج کو گئے تھے، اس میں بھی کی. تو یہ حیا آئے کہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں اللہ کو دکھانے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں تقصیر. ہر عمل میں کمی ہے. تو یہ دوسرا ہوا. تیسرا انہوں نے فرمایا حیاء اجلال، کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم کو حیا آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم نے زندگی بھر بھی عبادت کر لی تو اس کو حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ہم کو حیا آ رہی ہے. آپ سمجھیں؟ اس وجہ اللہ کے اجلال کے آگے ہماری کیا حیثیت ہے؟ بھئی اللہ کے آگے ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو جب ہم اللہ اکبر کہیں تو آپ کو حیا ہے کہ اللہ کے آگے ہم کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو اس سے حیا ہے. تیسری جو ہے حیاء الکرم، یا کہ لوگوں پر کسی بھی قسم کی سختی کرتے ہوئے آپ کو حیا ہے. اگرچہ آپ صحیح بھی ہوں، پھر بھی کہیں یار ان لوگوں کو ناگوار گزرے گا، چلو کوئی بات نہیں. یہ دین کا حصہ ہے. جیسے میں نے بتایا زینب رضی اللہ عنہ کا جب ولیمہ تھا تو اس میں کیا لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آ رہی تھی کہ اب ہم ان کو سے کہیں گے چلے جاؤ تو ان لوگوں کو ناگوار ہوگا، حالانکہ حسن وہ حق تھا. تو اگر آپ کا حق ہے لیکن پھر بھی آپ یہ کہیں گے یہ اچھا، ہم کو اچھا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے تھوڑا دیر اور ان لوگوں کو انجوائے کریں، یہ دین کا حصہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں دین کا حصہ یہ بھی ہے ظفر بھائی کہ آپ اپنا حق جو ہے اس کو قربان کر دیں لوگوں کی سہولت کے لیے. وہ لوگ بیٹھے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی برداشت کر لی، ناگواری برداشت کر لی، لیکن ان سے نہیں کہا. تو اس لیے ہم لوگ جو ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں، حق ہوتا ہے کہ آپ ٹوک دیں کسی کو، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تھوڑا برداشت کر لیجئے. یہ حیا ہے، یہ حیا کا حصہ ہے. اور تیسری بات ہے حیاء حشمت. یہ بہت پیاری بات کہ کوئی آدمی جو ہے اس کی عزت اتنی، اس کا وقار اتنا ہے کہ اس کے آگے بات کرتے ہوئے آپ کو حیا ہے. جیسے علی کرم اللہ وجہہ کا تھا نا کہ ان کے ایک مرض تھا تقاطر کا کہ پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے تھے. اب ان کو سوال کرنا تھا تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایسا سوال جو بہت ہی پرسنل سوال ہے وہ کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی. تو انہیں ایک دوسرے صحابی سے کہا آپ جا کے پوچھ لیجئے. اب یہ ماں باپ، استاد، بڑے لوگوں کے آگے، خاندان کے بڑے، ارے ہم لوگ کا جو مرحوم جو ڈیسیزڈ ہو گیا کلچر، اس میں تو یہ تھا کہ محلے کے بھی کوئی بڑے ہیں جو رشتہ دار بھی نہیں ہیں، اور ہم لوگ ہندوستان میں تو وہ مسلمان بھی نہیں، وہ ہندو ہیں لیکن چچا ہیں. ان کے آگے بھی ہم لوگ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے. گھر کی لڑکیاں بغیر سر ڈھکے ہوئے ان کے سامنے سے گزرتی نہیں تھی. اب یہ ہم نے بھی آخری میں دیکھا ہے، بالکل وہ کلچر جب ختم ہو رہا تھا تو ہم نے بھی اس کی ایک گلمپس دیکھی ہے. لکھنؤ کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ حشمت ہے. تو یہ بڑوں کے آگے کیسے بات کرنی ہے، اس کو یہ بھی حیا کا حصہ ہے. اچھا اب آئیے تھا حیاء استحقار و استصغار النفس. اچھا وہ یہ ہے کہ صاحب حیا اس بات سے بھی آپ کو آئے کہ حیاء العبد من رب حین، کہ جس وقت آپ اللہ سے اپنی حاجتیں مانگیں، جس آپ تو اس وقت آپ کو یہ حیا آئے کہ ہم نے کیا ہے. ہم کو حق کیا پہنچتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اگرچہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم ہی سے مانگو، ہم مانگ رہے ہیں،
لیکن ہم اتنے خبیث ہیں کہ ابھی اللہ دے دے گا پھر اللہ کی نافرمانی کریں گے. اس کو کہتے ہیں استحقار، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا. تو حیا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، اور جب ہاتھ پھیلائیں اللہ کے آگے نا تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم اتنے خبیث ہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی بہت دیا ہے، لیکن اللہ کا کھا کر اللہ کے خلاف کام کیا. اس کو کہتے ہیں کہ وہ استصغار النفس، کہ آپ کہیں کہ بھائی ہماری جو نفس ہے وہ اتنی خبیث ہے کہ صاحب ابھی اللہ پھر دے گا، ہم پھر بھی کریں گے. تو اس سے حیا ہے، آپ کو مانگے تو بھی اللہ ہی سے. وہ کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں نا، ہم کو تو اللہ ہی سے مانگنا ہے. تمام دروازے بند ہیں، صرف ایک ہی کھلا ہے ہمیشہ سے، اللہ کا. تو مانگنا اللہ ہی سے. لیکن ایشو یہ ہے کہ صاحب ایسے زندگی گزاریں صاحب کہ جس میں یہ ایسی احساس ہو کہ ہاں ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. دیکھیں صاحب وہ جان ایلیا کا ایک شعر ہے، ہاں دیکھیں کتنا سادہ شعر ہے، کتنا بلیغ ہے. میں نے جی ہی لیا ہوتا. دیکھیے سر، میں نے جی ہی لیا ہوتا، مرتے مرتے یہ خیال آیا مجھے. مرتے مرتے یہ خیال آیا مجھے، میں نے جی ہی لیا ہوتا، مرتے مرتے یہ خیال آیا مجھے. کتنا پیارا شعر ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ جو زندگی ہے وہ ایسی گزاریں آپ، حیا آئے اللہ سے مانگتے ہوئے، لیکن پھر بھی مانگنا اسی سے. تو اس کو کہتے ہیں استحقار، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے ہی ہیں صاحب. اللہ دے گا پھر ہم وہی خباثت کریں گے. اچھا، ایک اسرائیلی روایت ہے، یعنی یہودیوں کی کتابوں میں ہے، اس کو اسرائیلی کہتے ہیں. اس میں ہے، اب کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، یہ جو اسرائیلی روایت آئے تو نہ اس کی تکذیب کریے نہ اس کی تصدیق کریے. وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، میں آپ کے آگے صبح شام اپنی حاجتیں رکھتا ہوں، تو اب مجھ کو شرم آ رہی ہے کہ ہر وقت ہم آپ سے اپنی حاجتیں مانگتے رہیں، تو مجھ کو حیا آ رہی ہے اب آپ سے مانگتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ مانگو، اگر تم کو تمہارے آٹے میں نمک نہیں ہے تو نمک کے لیے مانگو، مانگو ہمیں سے. اور تمہارے بکری کے پاس چارہ نہیں ہے، اس چارے کو بھی ہمیں سے مانگو. تو مانگو ہیں ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا، تو یہ تو چھٹا ہوا. اب آئیے ساتواں بڑا لطیف ہے صاحب. ساتواں بڑا لطیف ہے صاحب. وہ حیا المحبہ، آپ کو حیا آ رہی ہے کیونکہ آپ کا محبوب کون ہے؟ محبوب اللہ تعالیٰ ہے. اور ہم آپ بتائیں جب جس سے آپ کو حقیقی محبت ہوتی ہے اس سے حیا تو آتی ہے. اس کو یہ فرما رہے فہوا حیا المحب من محبوبہ، چاہنے والے کو حیا آ رہی ہے اپنے محبوب کے سامنے. وہ کیا ہے؟ حتی اذا خطر علی قلبی فی غیبتی حاج الحیا من قلبی واحس به فی وجهی ولا یدری ما سبب.
کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا محبوب جب سامنے نہیں ہے تو آپ کے دل میں کوئی کچھ محبوب کے خلاف کوئی بات آ جائے تو اس وقت کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں حیا آئے گی. فرض کر لیں اگر آپ کو اپنی بیگم سے محبت ہے, چلیے ایک مثال دیتے ہیں, اگر محبت ہے نہیں, ایک اگر ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں, اگر کہہ رہے ہیں نہیں ایسی کہہ رہے ہیں, اگر اس کی غائبانہ میں اس کے خلاف کوئی بات آ جائے تو چونکہ آپ کو ان کو سے محبت ہے تو دل میں قلق ہوگا کہ یہ بات ہم آئی کیسے ہمارے بیگم کے متعلق, وہ احس تو اس کا اثر ہوگا چہرے پہ, آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا. اچھا آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ولا یدری ما سببہ, آپ کو اس کا سبب بھی نہیں معلوم ہوگا, لیکن ہے کیا, چونکہ وہ محبت ہے نا, تو محبت میں محبوب کے خلاف کوئی بھی بات آنا, رائٹ, اس سے جو ہے دل اور چہرہ دونوں کا رنگ بدل جاتا ہے. تو ایسی اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات آنا, اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی بات آنا, اس سے آپ کا دل کا رنگ اور چہرے کا رنگ دونوں کا بدلنا چاہیے, اور آپ کو حیا ہے کہ یہ بات آئی کیسے ہمارے ذہن میں. فرض کر لیے آپ پہلے کوئی بھی سمجھ لیں, روز اللہ کا حکم ہے شراب نہ پیو, جوا نہ کھیلو, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ یار یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے. اب اللہ کے خلاف آپ کے دل میں ایک بات آ گئی, اب یہ سبب ہونا چاہیے آپ کے دل میں کہ جو محبوب ہے, محبوب کے حکم پہ شک کیسے کیا آپ نے. اگر محبوب نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ کیئر, کوئی کچھ بک رہا ہے, ہو کیئرز, لیکن جس سے محبت ہے اس نے ایک حکم دیا ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا محبوب جو ہے اس میں بڑے نقص ہیں نعوذ باللہ, کیونکہ اگر اللہ غلط ہے نعوذ باللہ تو اب اللہ میں نقص ہوا نا, اللہ میں فالٹ ہوا, سمجھے. تو اگر اللہ میں فالٹ ہے تو ٹھیک ہے نعوذ باللہ, پھر اللہ کا حکم میں بھی فالٹ ہے نعوذ باللہ. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر فالٹ سے بری ہے, تو جب اللہ فالٹ سے بری ہے پھر ہم نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ پہ شک کیسے کیا, اللہ کے حکم پہ شک کیسے کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حیاء المحبہ, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایسا آ جائے فوراً توبہ استغفار کریے, اگر محبت نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نعوذ باللہ اللہ کے متعلق آپ کہہ لیں, کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کے دل پہ. اس کو کہتے ہیں حیاء المحبہ. اچھا کہاں گیا یہ, اچھا اب کہ وَأَمَّا الْحَيَاءُ الَّذِي يَعْتَرِيهِ مِنْهُ, نہیں معاف کریے, یہ آ گیا وَأَمَّا حَيَاءُ الْعُبُودِيَّةِ. اب آئیے عبودیت, یہ ہوا 8واں. عبودیت کیا ہے کہ دیکھیں صاحب, ایمان جو ہے وہ دو چیزوں کی آمیزش سے بنا ہے, اور یہ دونوں چیزیں ضد ہیں, اپوزٹ ہے. ایک ہے محبت اور ایک ہے خوف. بھائی محبت اور خوف, اللہ سے محبت بھی بہت ہے لیکن اللہ کا خوف بھی بہت ہے بھائی. تو ان دونوں متضاد چیزیں ہیں, لیکن وہ متضاد چیزیں جب اکٹھا ہوتی ہیں تب ایمان بنتا ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ حیاء بندگی کی حیا ہے, بندگی کرنے میں آپ کو حیا ہے. بندگی کیا ہے صاحب کہ اللہ کا بندہ بن کے جو آپ رہ رہے ہیں نا, تو اس میں حیا یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ پوری محبت ہو پائی اور نہ اللہ تعالیٰ سے کما حقوق خوف آ پایا. مطلب حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.
جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا، اب یہ حق ادا نہیں ہوا، اس پہ آپ کو یہ ابدیت والی حیا ہے. دیکھیے صاحب، جگر کا ایک شعر ہے کہ جان کر، سنیے، جان کر من جملہ خاصان میخانہ مجھے. آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ خاصان میخانہ ہے، کہتے ہیں جان کر من جملہ خاصان میخانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. جو اللہ والے جب چلے جاتے ہیں نا صاحب، تو ان کا ماتم ہوتا رہتا ہے بہت دنوں تک، بہت دنوں تک ہو جاتا ہے. یہ ہے ابدیت، کہ آپ ایسا زندگی گزاریں کہ صاحب آپ کو حیا یہ آئے کہ نہ تو محبت پوری ہو پائی اور نہ اللہ تعالیٰ کے سے خوف کا حق ادا ہو پایا. تو اسی لیے مرنے والا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ والے ہیں صاحب، قیامت ہی کے دن نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ملال ہوگا. دنیا میں اللہ سے خوف اور اللہ سے محبت، یہ دونوں ہو، اور پھر یہ ہو کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، اس سے حیا ہے. مطلب پھر آپ دعویٰ نہیں کریں گے، جب حیا آئے گی نا تو آپ دعویٰ نہیں کریں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حافظ صاحب ہم تو بہت الحمدللہ، ہم تو ماشاءاللہ صاحب ایمان، بہت زبردست ہمارا ایمان ہے. یہ ہے حیا و عبدیت. آپ کو حیا ہے کہ جو عبدیت کا خاصہ تھا نا وہ ہم نے پورا نہیں کیا. اب آئیے صاحب نائنتھ یہ ہے حیا الشرف والعزہ. کہتے ہیں فحیاء النفس العظیمہ الکبیر اذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل او عطاء او احسان فانه يستحي مع بذل حیاء الشرف. اچھا کہتے ہیں صاحب، اب سنیے گا، حیا اس لیے آئے کہ صاحب آپ جو ہے نا، الحمدللہ آپ ایک عزت دار آدمی ہیں، آپ میں کردار ہے. جب آپ سے کوئی بھی اچھا عمل سرزد ہو، چاہے آپ نے کسی کو پر احسان کیا ہے، کیسے پیسے دے دیے، کسی کی ہیلپ کر دی، کچھ کر دیا، تو جب آپ اس کی ہیلپ کریں نا، تو عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ احسان کرنے کے بعد جلدی سے بھول جائیے، اس کو بھول جائیے. اب آپ کو حیا آنی چاہیے کہ جب اس آدمی کو آپ دوبارہ دیکھیں نا تو خیال نہ آئے کہ یار ہم نے اس کی ہیلپ کی تھی. یہ نہ آئے آپ کے دل میں. مشکل ہے جی، مشکل. بلکہ اگر وہ کہے بھی کہ بھائی ابے چھوڑو بھائی، اب اس کا تذکرہ نہیں کرنا، ہٹاؤ. کوئی آئے بھی صاحب آپ نے پچھلے سال یار ہم تو بھول بھی گئے ہیں، چھوڑو آگے بات کرو. ارے کیا پانچ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنے اچھے اعمال کو باطل مت کرو. احسان جتا کر تم اس کو اذیت دے رہے ہو. جن پہ آپ نے احسان کیا آپ اس کو احسان جتا رہے ہو نا، ارے چھوڑو. کہنے تم کو حیا آئے کہ کسی کو دینے کے بعد تم اگر اس کا تذکرہ کرو، کسی سے تذکرہ مت کرو. تو جس پہ بھی احسان کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، اس کو چھوڑو. اب حیا یہ ہے، حیا اس بات پہ آئے کہ اس بات کا تذکرہ ہو، اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، اس سے آپ کو حیا ہے. یہ آپ کے شرف کے خلاف ہے. ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے نا، تو کہہ رہے ہیں شرف اور عزت کے خلاف ہے کہ آپ اس کا تذکرہ کریں، تو اس سے حیا ہے آپ کو. زبردست بات ہے نا یہ. تو اس کا تذکرہ میں دے گا آپ بھول جائیں. اب آخری بات 10واں حیاء المرء. شیخ صاحب حیاء المرء من نفسی. آپ کو اپنے آپ سے حیا ہے. آخری بات، آپ کو اپنے آپ سے حیا ہے.
اور وہ کیا ہے؟ فَهُوَ حَيَاءُ النُّفُوسِ الشَّرِيفَةِ الْعَدِيَةِ الرَّفِيعَةِ مِنْ رِضَاهَا لِنَفْسِهَا بِالنَّقْصِ. وہ یہ ہے، آپ کو یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگیں. نہیں دفعہ جہاں آپ نے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کیا، آپ سے زیادہ خبیث آدمی کو جہاں آپ اس سے حیا ہے. کوئی آپ سے کہے بھی صاحب بڑے شریف آدمی، آپ کہیں یار ہمارے سامنے بات مت کرو، کیونکہ آپ واقعی اپنی نگاہ میں اپنے کو ہاں بہت باعزت سمجھنے میں آپ کو حیا ہے. اکیلے بیٹھے ہیں آپ، کوئی نہیں ہے آپ کے آگے، لیکن جو ہے آپ کو شرم آئے، حیا آئے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، آپ کہیں یار ہم تو بڑے اچھے ہیں، تو اس سے آپ کو حیا نہیں چاہیے. وَقِنَاعَهَا بِالدُّنْيَا فَيَجِدُ نَفْسَهُ مُسْتَحْيًا مِنْ نَفْسِهِ. تو آپ کو آپ شرمائیں اپنے آپ سے، اپنے آپ سے آپ کو شرمائیں. کہنے یہ دین کا حصہ ہے. یہ 10 چیزیں نا، اس میں یہ 10ویں چیز ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے حیا ہے. حتیٰ كأن له نفسين يستحيي بأحدهما من الأخرى وهذا أكمل ما. کہنے یہ اکمل ترین حیا ہے. ابن قیم فرما رہے ہیں یہ حیا میں اکمل ترین ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز کا مجموعہ آ گیا. جب آپ کو اپنے آپ سے حیا آ رہی ہے تو کہ یہ اکمل ترین ہے حیا، کامل ترین. کہنے فَإِنَّ الْحَيَاءَ إِذَا اسْتَحْيَا مِنْ نَفْسِهِ، کیونکہ اکمل ترین یہ ہے کہ جب انسان کو اپنے آپ سے حیا آ رہی ہے فَهُوَ أَنْ يَسْتَحْيَا، تو دوسروں کے سامنے تو اس کو اور بھی آئے گی. تو آپ اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں. یہ ہے صاحب حیا کا. تو یہ 10 چیزیں جو ہیں کہنے ان دین میں جہاں قرآن حدیث میں لفظ حیا آیا ہے تو وہ ان 10 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے حیا. یہ ماڈسٹی جو ہم کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے لفظ یہی ہے ماڈسٹی، لیکن لفظ ماڈسٹی میں ان 10 چیزوں کی تشریح مطلب وہ سمویا نہیں ہے. تو ابن قیم نے فرمایا یہ 10 چیزیں جو ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے اسلام میں حیا. تو اس لیے تو اب آخری میں جلدی سے دعا سے پہلے اس کو سبق دہرا لیجئے صاحب. ہم لوگ مدرسے سے پڑھیں نا تو ہم لوگ عادت ہے دہرانے کی، دورہ ہوتا ہے نا، دہرانا، ریپیٹ کرنا. تو نمبر 1 کیا تھا؟ حیاء جنایہ. آپ کو گناہ، اپنے گناہ سے آیا. دوسری کیا تھا؟ حیاء تقصیر، کہ جو بھی اچھا عمل ہو جائے اس سے حیا ہے کہ یار ہم نے حق ادا نہیں کیا، اس میں نقص بہت ہے. نمبر 3 حیاء اجلال، اللہ ذوالجلال والاکرام کے آگے حیا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے حیا. نمبر 4 کیا ہے؟ حیاء الکرم، آپ اتنے کریم ہیں کہ کسی بات کو کہنے سے جس سے کسی کو تکلیف ہو آپ کو حیا ہے کہ نہیں یار نہیں کہیں گے، اس سے تکلیف ہو جائے گی اس کو، اگرچہ آپ صحیح ہیں، نہیں یار چھوڑو اس کو تکلیف ہو جائے گی، چھوڑو ہم برداشت کر لیں گے یار، اس سے نہیں کہیں گے، یہ حیا ہے. نمبر 5 کے حیاء الحشمت، کہ کسی بڑے آدمی سے اپنی جائز بات کہنا. علی کرم اللہ وجہہ کا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیسے کہیں اپنی پرسنل بات، یہ حشمت ہے. پھر حیاء چھٹی حیاء الاستحقار اپنے نفس کو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، سمجھا. تو اس کے ہاں مطلب اس کے آگے اللہ تعالیٰ سے آپ جو اپنے حوائج اپنے حاجتیں رکھیں تو اس سے حیا ہے، سمجھا. اب آیا اس کے بعد حیاء المحبت، کہ آپ محبوب جو ہے نا آپ کے آگے، تو اس محبوب کے خلاف کوئی بھی بات دل میں آئے تو اس سے آپ کو ناگواری ہو، یہ حیا ہے. اس کے بعد کیا حیاء العبودیت، حیا جو ہے بندگی والی حیا، اور وہ کیا ہے کہ خوف اور محبت ساتھ ساتھ چلیں گے. آپ یہ کہیں نہ تو میں نے خوف کا حق ادا کیا نہ تو محبت کا کیا، یہ عبدیت ہے. تو اپنی بندگی میں آپ کو حیا ہے. اور اس کے بعد کیا تھا؟
حیاء الشرفی والعزت، کہ آپ کو حیا آئے کسی پہ احسان کرنے کے بعد، کہ اب اس کے بعد ہم اس کا تذکرہ کبھی نہیں کریں گے، تذکرہ کرنے سے آپ کو حیا ہے نہیں، ہم یہ اس خیالی سے حیا آ جائے کہ ہم اس کا کہیں مینشن ہو۔ اور آخری بات کیا، حیاء المرء من نفسی، آپ کو اپنے آپ سے حیا ہے، آپ کو اپنے آپ سے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو اپنی نگاہ میں صرف نقص دکھائی دیں، آپ کو اپنی نگاہ میں صرف اپنے نقص دکھائی دیں، کوئی ہنر نہ دکھائی دے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھ عطا فرمائے، لیکن یہ ہے۔ تو اب دیکھیے یہ چیپٹر جو ہے حیا والا ابھی اور بھی چلے گا، ابھی اس میں اور 2-3 صفحے اور ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے اللہ رضا۔ نیکسٹ ویک ہم جا رہے ہیں کیمپنگ پہ، کیمپنگ پر فرائیڈے نائٹ کو جا رہے ہیں، ٹھنڈک ہوگی، تو ہم کو آنا تھا دوسرے دن فجر میں، مطلب ناشتہ اشتہ سب وہیں کرنا تھا جنگل میں، اور وہاں سے ہو کے نہیں بچوں بیگم بچوں کو لے کے نہیں آتے ہیں، وہ تو ہمارے دوست ہیں 10-12 تو جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے، لیکن تو میں آپ لوگوں کو بتانے والا تھا کہ اگلے ویک نہیں ہوگا، لیکن ہوا کیا کہ کچھ بات ایسی ہوئی کہ طے یہ ہوا کہ رات کے 2 بجے تک آ جائیں گے، وہاں سوئیں گے نہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلے ویک آ جائیں گے، اگر درس ہوگا کیونکہ ہم نے کہا ہاں پتا نہیں، وہ نہیں آیا نہیں، ایسی وہ ابھی نہیں آئیں گے، اب 10-12 ہم لوگ ہیں، ہم نے کہا چلو کیمپنگ چلتے ہیں، ٹھنڈک ہوگی، وہ پارک بھی مل گیا۔ ہاں 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 نہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں اب کی موس پارک، ہاں اس میں 2 کیمپ سائٹ لے لی، جی جی، تو تھوڑا شغل ہو جاتا ہے، تھوڑا چینج ہو جاتا ہے انشاءاللہ، قریب ہے انشاءاللہ۔ چلو دعا فرمائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما، جو کچھ کتابوں میں پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم کو توحید راسخ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے بچوں کو نیک و صالح بنا، اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما، اللہ تعالیٰ جو بھائی و بہن مریض ہیں، جو سکھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما، اور جو کسی بھی پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔